آج میری تقریر کا موضوع ہے امریکہ میں منشیات کی تاریخ۔ منشیات یعنی ڈرگز انسان کی ایجاد کردہ ایسی شے ہے جو ابتدا میں شفا کا ذریعہ تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ تباہی کا سبب بن گئی۔ ابتدائی دور علاج سے آغاز۔ اگر ہم امریکہ کی تاریخ دیکھیں تو 1700 اور 1800 کی دہائی میں منشیات کا استعمال زیادہ تر طبی مقاصد کے لیے ہوتا تھا۔ ڈاکٹر افیون، اوپیم، کوکین اور الکحل جیسی دوائیں درد اور بیماریوں کے علاج میں دیتے تھے۔ لن ان دوائنش اور اثرات جلد ضرر ونلی اور لو ان انحصار لی، یہاں تک کہ اس زمانے کی مشہور مشروب کوکا کولا میں بھی کوکین استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح امریکی خانہ جنگی کے دوران فوجیوں کو مورفین دی جاتی تھی مگر بعد میں وہ اس کے عادی ہو گئے، اسے سولجرز ڈیزیز کہا گیا۔ 1900 سے 1930 قانون سازی کا آغاز۔ جب حکومت کو اندازہ ہوا کہ یہ دوائی نشے میں تبدیل ہو رہی ہے تو 1906 میں پیور فوڈ اینڈ ڈرگ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ یہ امریکہ کا پہلا بڑا قدم تھا جس نے منشیات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ 1914 میں ہیریسن نارکاٹکس ٹیکس ایکٹ پاس ہوا جس نے افیون اور کوکین کے آزادانہ استعمال پر پابندی لگا دی۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار حکومت نے منشیات کو قانونی مسئلہ سمجھ کر سنجیدگی سے لیا۔ 1960 1970 منشیات کی ثقافت ڈرگ کلچر۔ 19ویں صدی کے آخر میں خاص طور پر 1960 کی دہائی میں امریکہ میں نوجوان نسل نے منشیات کو آزادی اور بغاوت کی علامت سمجھا۔ ہپی کلچر کے دوران مارجوانا، LSD اور دیگر نشے عام ہو گئے۔ اس دور میں منشیات صرف جرم نہیں بلکہ فیشن بن گئیں۔ اسی وقت صدر رچرڈ نکسن نے 1971 میں وار آن ڈرگز کا اعلان کیا، یعنی منشیات کے خلاف جنگ۔ اسی کے تحت ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن قائم کی گئی جو آج بھی امریکہ میں منشیات کے خلاف کام کر رہی ہے۔ 1980-2000 منشیات کے بحران ڈرگ کرائسس۔ 1980 کی دہائی میں کریک کوکین کا پھیلاؤ ہوا جس نے خاص طور پر غریب اور سیاہ فام علاقوں کو متاثر کیا۔ جرائم، غربت اور جیلوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ پھر 2000 کے بعد امریکہ کو ایک نئے عذاب کا سامنا ہوا، بحران اوپیوڈ کرائسس۔ درد ختم کرنے والی ادویات جیسے آکسیکانٹی اور وائکوڈن کو بڑے پیمانے پر فروخت کیا گیا جس سے لاکھوں لوگ ان کے عادی ہو گئے۔ جب دوا نہ ملی تو وہ لوگ ہیروئن اور فینٹنل کی طرف چلے گئے جو آج بھی ہزاروں اموات کی وجہ بن رہی ہے۔ آج امریکہ میں منشیات صرف ایک قانونی طبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی بحران بن چکی ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ منشیات کے باعث اپنی جان کھو دیتے ہیں۔ حکومت بحالی کے مراکز، آگاہی مہمات اور علاج کے پروگراموں پر کام کر رہی ہے مگر اصل حل عوامی شعور میں ہے۔ امریکہ کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نشے کا آغاز ہمیشہ علاج کے نام پر ہوتا ہے اور انجام تباہی پر۔ یہ جنگ صرف حکومت نہیں جیت سکتی بلکہ ہمیں یعنی معاشرے کے ہر فرد کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم خود بھی منشیات سے دور رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس لعنت سے بچائیں گے، کیونکہ صحت مند معاشرہ ہی ایک مضبوط قوم کی پہچان ہے۔